السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم ناظرین، آج کے مہنگائی اور مصروفیت کے دور میں اگر خدا نخواستہ گھر کے کسی فرد کو کسی چھوٹی موٹی تکلیف کے لیے گلی کی نکڑ پہ بیٹھے ڈاکٹر صاحب کو بھی دکھانا پڑ جائے تو 1000-2000 روپے کھل جاتے ہیں، اور انتظار اور تکلیف الگ ہے۔ حالانکہ 10 میں سے 9 مرتبہ یہ کوئی عام سا مسئلہ ہوتا ہے جس کے لیے کسی عام سی دوائی کی 2-3 خوراکیں ہی کافی ہوتی ہیں۔ آج ہم آپ کو صرف 10 دوائیوں کے بارے میں بتائیں گے جو اگر آپ کے پاس گھر پہ موجود ہوں تو آپ چھوٹی موٹی تکلیف کا ابتدائی علاج یا ابتدائی دوائی جو ہے وہ خود لے سکتے ہیں، اور اکثر اوقات یہی کافی ہوتی ہے۔ اور ہم آپ کو شروع میں یہ بات بتا دیں کہ عام استعمال کی ان چند دوائیوں کو گھر میں رکھنا یا ان کو اپنی سمجھ کے مطابق استعمال کرنا میڈیکلی ہرگز غلط نہیں ہے۔ اسی لیے امریکہ اور یورپ سمیت دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک میں ان میں سے اکثر دوائیاں جو ہیں وہ OTC یعنی اوور دا کاؤنٹر عام سٹوروں سے ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر دستیاب ہوتی ہیں۔ اسی لیے تمام دنیا میں لوگ ہر چھوٹی موٹی تکلیف کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس بھاگنے کی بجائے ابتدائی نوعیت کا علاج عام طور پہ خود ہی لے لیتے ہیں، اور یہ ریکمینڈڈ میڈیکل پریکٹس کے ہرگز خلاف نہیں ہے۔ اسی لیے تو یہ دوائیاں OTC یعنی اوور دا کاؤنٹر دستیاب ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں البتہ اس بات کا خیال رہے کہ ہم آپ کو جن دوائیوں کے بارے میں اور ان کی ڈوز یعنی خوراک کے بارے میں بتائیں گے وہ عام نارمل ایڈلٹ کے لیے ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جن کی عمر ایک تو 14 سال سے اوپر ہے، اور پھر ان کا وزن بھی جو ہے وہ 40 کلو گرام یا اس سے اوپر ہے، اور پھر ان کو کوئی دوسرا بڑا میڈیکل مسئلہ خاص طور پہ گردوں اور جگر کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اگر مریض جو ہے وہ خاتون ہے تو وہ حاملہ نہیں ہے۔ اچھا، ہم آپ کے لیے ان دوائیوں کے انتخاب میں بہت ہی احتیاط کرتے ہیں، اسی لیے جن دوائیوں کا آپ سے ذکر کیا جائے گا وہ انتہائی مستند، مؤثر اور نسبتاً محفوظ ہے۔ اسی لیے آپ ان میں سے اکثر ادویات کو 14 سال سے کم عمر کے بچوں میں بھی ان کے عمر اور وزن کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں ہم ہر دوائی کے ساتھ آپ کو علیحدہ ہدایات دیں گے بھی صحیح، اور وہ کارڈ پہ لکھی ہوئی بھی آئے گی۔ بچوں میں ان دوائیوں کے استعمال کے بارے میں یہ بات بھی خیال رکھیے کہ ان میں سے اکثر دوائیاں بچوں میں استعمال کے لیے شربت کی شکل میں بھی دستیاب ہیں۔ اچھا، شربت کو جب بھی استعمال کرنا ہو تو مہربانی کر کے اچھی طرح ہلا کے استعمال کیجئے، اور پھر شربت کو ٹھنڈی اور محفوظ جگہ پہ رکھیں۔ تمام دوائیوں کو بچوں کی پہنچ سے دور ٹھنڈی، خشک اور محفوظ جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ اچھا تو دوستو، اب ہم آپ کو ان 10 دوائیوں کے بارے میں ایک ایک کر کے بتانا شروع کریں گے۔ تو ہر دوائی کا ہم سب سے پہلے آپ کو ایک پاپولر برانڈ بتائیں گے جو کہ مارکیٹ میں دستیاب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو 2 یا 3 نام اور بھی بتائیں گے جن ناموں سے یہ دوائی مارکیٹ میں دستیاب ہے، تاکہ آپ کو دوائی حاصل کرنے میں مشکل نہ ہو اور آپ ان کی قیمت کو بھی مد نظر رکھ سکیں۔ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کے لیے 30 سیکنڈ میں 11 کارڈ آپ کی اسکرین پہ پیش کریں گے۔ ان میں سے ہر ایک کارڈ پہ ان 10 دوائیوں میں سے ایک دوائی کی تفصیل، اس کا استعمال کیا ہے، اس کے کیا متبادل نام ہیں جو مارکیٹ میں دستیاب ہیں، اس دوائی کو کس خوراک، مقدار یا ڈوز میں آپ نے لینا ہے، اور کن خصوصی احتیاطوں کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا، اور پھر بچوں میں اس کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ ساری ہدایات درج ہوں گی۔ اچھا، جو 11واں اور آخری کارڈ ہوگا اس میں یہ تمام دوائیوں کی ایک فہرست لکھی ہوگی، جس میں ہماری تجویز کردہ کوانٹٹی بھی ہوگی کہ اس دوائی کی کتنی گولیاں یا اس شربت کی کتنی مقدار آپ کے پاس گھر پہ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ اس کی آج کی قیمت بھی درج ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ ایک درمیانی فیملی ہے آپ کی، تو اس کے لیے اگر آپ دوائی ہماری تجویز کے مطابق پرچیز کریں گے تو یہ تقریباً 4,500 روپے کی دوائی آئے گی، جو آپ کی فیملی کے لیے انشاءاللہ 3-4 مہینے کے لیے کافی ہوگی۔ اس کے بعد بھی لازمی نہیں کہ تمام دوائی ختم ہو جائے، بس جو ختم ہو یا جو زیادہ استعمال ہو گئی ہو اس کو پورا کر لیجئے۔ اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان 11 صفحوں کو جو آخر میں آئیں گے پرنٹ کر کے اسٹیپل کر لیجئے، تو آپ کے پاس گھر پہ ایک بہت ہی زبردست آپ کی ذاتی ڈرگ گائیڈ تیار ہو جائے گی، جس کو دیکھ کر آپ ان دوائیوں کا بالکل درست استعمال کر سکیں گے۔ تو آئیے محترم ناظرین، اب ہم آپ کو پہلی دوائی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو ہماری آپ کے لیے منتخب کردہ پہلی دوائی جو ہے وہ ہے پیناڈول۔ پیناڈول میں اصل دوائی جو ہے اس کا نام پیراسیٹامول ہوتا ہے، اور یہ مارکیٹ میں کیلپول، فیبرول اور ٹائلول وغیرہ کے نام سے بھی دستیاب ہے۔ پیناڈول جسم میں ہر طرح کے درد اور بخار کے لیے پہلی دوائی سمجھی جاتی ہے۔ اس کی ایک گولی 500 ملی گرام کی ہوتی ہے، اور اپنی ضرورت کے مطابق
1 یا 2 گولیاں اکٹھی بھی دن میں 2 سے 3 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک دن میں ٹوٹل زیادہ سے زیادہ 6 گولیاں پیناڈول کی استعمال کر سکتی ہیں۔ اچھا، پیناڈول ان چند دوائیوں میں سے ایک ہے جن کو حاملہ خواتین اور وہ لوگ جن کے گردوں میں پرابلم ہے وہ بھی بالکل سیفلی استعمال کر سکتے ہیں۔ بچوں میں استعمال کے لیے پیناڈول اور کیلپول وغیرہ کا شربت اور ڈراپس دستیاب ہے۔ براہ کرم بچوں کو پیناڈول کی گولی پیس کے نہ دیجیے، یہ بہت کڑوی ہوتی ہے۔ اس کا شربت دستیاب ہے، گھر میں وہ رکھیے۔ اچھا، دوسری اب اہم دوائی جس کا ہم آپ سے ذکر کریں گے وہ بروفن ہے۔ بروفن میں اصل دوائی جو ہوتی ہے اس کا نام آئیبو پروفن ہے، اور یہ مارکیٹ میں آئیبو جیزک کے نام سے، بلو ڈال اور ایکٹیفن وغیرہ کے نام سے بھی دستیاب ہے۔ پیناڈول کی طرح بروفن بھی بخار اور درد کی دوائی ہے، لیکن یہ خاص طور پہ کمر کے درد، جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں بہت مفید اور پیناڈول کی نسبت اس سے زیادہ مؤثر ہے۔ اچھا، بروفن کی گولیاں کئی طاقتوں میں آتی ہیں، لیکن ہمارا مشورہ ہے کہ آپ اس کی سب سے چھوٹی گولی یعنی 200 ملی گرام کی گولی گھر پہ رکھیں۔ اس طریقے سے پیناڈول کی طرح بروفن کی جو خوراک ہے وہ بھی ایک ٹائم پہ آپ 1 یا 2 گولیاں اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتے ہیں، اور آپ بروفن کو دن میں 2 سے 3 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی بالکل پیناڈول کی طرح آپ ایک دن میں اس کی کل زیادہ سے زیادہ 6 گولیوں تک استعمال کر سکتے ہیں۔ بروفن کے استعمال میں البتہ چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ بروفن کو بالکل کبھی بھی خالی پیٹ استعمال نہ کیجیے۔ نمبر 2، جن لوگوں کے معدے میں بہت زیادہ تیزابیت ہے یا ان کو السر کی شکایت ہے ان کو بروفن استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ گردے کے مریضوں کے لیے بھی جو بروفن ہے وہ بہت نقصان دہ ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر جن کے لیے آپ بروفن استعمال کر رہے ہیں ان کو بخار کے ساتھ جسم میں بہت زیادہ درد ہے اور بہت تیز بخار ہے اور یہ مچھر کا زمانہ ہے اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان کو ڈینگی ہو سکتا ہے، تو ڈینگی کے مریضوں میں یا ان مریضوں میں جن کو ڈینگی کا شبہ ہو بروفن کا استعمال منع ہے۔ اچھا، لیکن ادروائز اگر ڈینگی اور یہ جو پیچھے 2-3 باتیں بتائی گئی ہیں ان کا خدشہ نہیں ہے تو بروفن ایک سیف دوائی ہے اور آپ اس کو بالکل سر درد اور بخار کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، ان احتیاطوں کے علاوہ بچوں میں بھی درد و بخار کے لیے بروفن استعمال کی جا سکتی ہے، اور اس مقصد کے لیے بروفن اور بلو ڈال وغیرہ کا شربت مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اچھا ناظرین، اس سے پہلے کہ اب ہم تیسری دوائی پہ جائیں، ہم آپ کو پیناڈول اور بروفن کے بارے میں 2 اور اہم باتیں بتانا چاہیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی کو بخار ہو یا درد ہو تو عموماً پہلی دوائی جو استعمال ہونی چاہیے وہ پیناڈول ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ سیف ہے۔ لیکن اگر پیناڈول پورا اثر نہیں کر رہی اور آپ کے بخار یا درد میں کمی نہیں ہو رہی تو پھر آپ بروفن استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی تکلیف بہت زیادہ ہے تو آپ بروفن کو پیناڈول کے ساتھ ملا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی آپ پیناڈول کی بھی پوری ڈوز بے شک لے لیجئے اور اس کے ساتھ بروفن کی بھی پوری مقدار لے لیں، تو آپ ایک دن میں 6 گولیوں تک پیناڈول اور 6 ہی گولیوں تک 200 ملی گرام والی بروفن کی گولیاں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں دن میں 2 یا 3 مرتبہ بانٹ کے۔ اچھا، پیناڈول کے بارے میں دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ جہاں عام درد و بخار کے لیے آپ کے پاس پیناڈول ہونی چاہیے، وہاں پہ گھر میں ایک آدھ پتہ پیناڈول CF کا بھی ضرور رکھا کریں۔ CF سے مراد ہے کولڈ اینڈ فلو، کیونکہ اگر گھر میں کسی کو فلو یا نزلہ زکام کی شکایت ہے تو پیناڈول CF ناک سے جو پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے فلو کی حالت میں اور ناک جو بند ہوتا ہے اس کے لیے بہت مفید ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ پیناڈول CF کی ایک گولی دن میں 1، 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا ناظرین، اب جو ہماری لسٹ پہ تیسری دوائی جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بسکوپان ہے، جس میں اصل دوائی ہائیوسین ہوتی ہے، اور یہ مارکیٹ میں اسپیسلار، لو اسپیزم، اینڈ اسپیزم کیور وغیرہ کے نام سے بھی دستیاب ہوتی ہے۔ بسکوپان جو ہے اس کی 10 ملی گرام کی ایک گولی ہوتی ہے، اور یہ پیٹ کے درد، گردے کے درد اور پیریڈز یعنی ماہواری یا جس کو آپ مینسز کہتے ہیں اس کے درد میں بہت مفید ہے، یعنی ہر وہ درد جس سے مریض کے پیٹ میں ولیکا، وٹ یا مروڑ اٹھ رہے ہوں اس میں بسکوپان جو ہے وہ بہت مفید ہے۔ آپ اس کی 10 ملی گرام والی ایک گولی دن میں 3 سے 4 مرتبہ تک استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بچوں میں اس کا استعمال منع ہے۔ چوتھی دوائی جس کے بارے میں ہم آپ کو چاہیں گے کہ آپ کے گھر پہ ہونی چاہیے وہ رائزک کا کیپسول ہے، جس میں اصل دوائی اومیپرازول ہوتی ہے، اور یہ مارکیٹ میں ٹیف، اومیگا، لوزیک وغیرہ کے ناموں سے بھی دستیاب ہے۔ یہ دوائی سینے اور معدے میں جلن اور تیزابیت میں بہت ہی مفید ہے۔
آپ اس کا 20 ملی گرام کا ایک کیپسول، یا اگر زیادہ تکلیف ہو تو 2 کیپسول اکٹھے بھی دن میں ایک مرتبہ صبح کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کیجیے، اور خیال رہے کہ اس کو خالی پیٹ استعمال کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ جذب نہیں ہوتی جسم میں۔ اچھا، چھوٹے بچوں میں یعنی 4 سے 10 سال کے بچوں میں بھی رائزک یا اومیپرازول استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ کیپسول کو کھول لیجئے اور اس میں موجود دوائی کے 4 حصے کر لیجئے۔ تو 4 سے 10 سال کے بچوں میں ایک کیپسول میں موجود دوائی کا چوتھا حصہ، اور 10 سے 14 سال کے بچوں میں ایک کیپسول میں موجود دوائی کا نصف حصہ جو ہے وہ ان کو دیا جا سکتا ہے۔ 5ویں دوائی جس کا ہم آپ سے ذکر کریں گے، جو کہ آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، وہ آنسیرون ہے، جس کے اندر اصل دوائی جو ہے وہ آنڈینسٹیرون ہے۔ یہ مارکیٹ میں آنسیٹ، آنڈین اینڈ آنڈیرون وغیرہ کے ناموں سے بھی دستیاب ہے۔ اس کی گولیاں جو ہے وہ 8 ملی گرام کی گولی ہوتی ہے، اور آنسیرون جو ہے متلی اور الٹی کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد دوائی ہے۔ آپ اس کی ایک گولی اپنی ضرورت کے مطابق دن میں 1، 2 یا 3 مرتبہ تک لے سکتے ہیں۔ اچھا، اب آنسیرون کیونکہ الٹی کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو الٹی یا متلی کی شکایت ہے تو ایک گولی صرف آدھا گھونٹ پانی کے ساتھ جو ہے وہ لے لیجئے، اور پھر 15-20 منٹ تک مزید کوئی چیز نہ لیں تاکہ آپ کو الٹی آ نہ جائے، ورنہ اگر الٹی آ گئی تو پھر الٹی کے ساتھ دوائی بھی نکل جائے گی۔ تو اس لیے دوائی لینے کے بعد 15-20 منٹ کچھ نہ لیں تاکہ دوائی کو جسم میں جذب ہونے کا موقع ملے۔ اچھا، گرچہ بچوں میں استعمال کے لیے آنسیرون کا شربت بھی دستیاب ہے، جو کہ بچوں میں استعمال کے لیے بڑا آسان ہے، لیکن آنسیرون کی گولی کو بھی توڑ کر آپ بچوں میں استعمال کر سکتے ہیں کہ جو 4 سے 10 سال کے بچے ہیں ان میں گولی کا چوتھا حصہ، اور جو 10 سے 14 سال کے بچے ہیں ان میں آدھی گولی جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اچھا ناظرین، چھٹی دوائی جو آپ کے پاس گھر پہ ہونی چاہیے وہ گریونیٹ ہے، جس میں اصل دوائی جو ہے وہ ڈائمن ہائیڈرونیٹ ہے، اور یہ مارکیٹ میں ڈومیل، ڈی ووم اور ڈرامامین وغیرہ کے نام سے بھی دستیاب ہے۔ اس کی 50 ملی گرام کی جو ہے وہ ایک گولی ہوتی ہے۔ یہ دوائی موشن سکنس میں بہت مفید ہے، یعنی وہ لوگ جن کو سفر کے درمیان متلی اور الٹی کی شکایت ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ سفر شروع کرنے سے 30 سے 40 منٹ پہلے ایک گولی جو ہے وہ اس کی استعمال کر لیں۔ اچھا، موشن سکنس کے علاوہ گریونیٹ جو ہے وہ عام الٹی اور متلی کے لیے بھی، جس کے لیے ہم نے آنسیرون آپ کو بتائی تھی، اس مقصد کے لیے بھی بہت مفید ہے، بلکہ کچھ لوگ جو ہے وہ گریونیٹ کو بہتر پاتے ہیں آنسیرون کے مقابلے میں۔ تو آپ دونوں دوائیاں ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے، اگر گھر میں خدا نخواستہ کسی کو ضرورت ہو تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ آنسیرون بے شک نہ لیجئے، کیونکہ وہ ایک مہنگی دوائی بھی ہے، اور صرف گریونیٹ گھر پہ رکھیے۔ اچھا، جو گریونیٹ کے استعمال میں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے استعمال سے تھوڑی بہت غنودگی ضرور ہو جاتی ہے، اس لیے جس شخص نے خود گاڑی چلانی ہو وہ یہ دوائی کھا کے گاڑی نہیں چلا سکتا، اس کو نہیں چلانی چاہیے کیونکہ یہ خطرناک ہے۔ بچوں کے لیے یہ جو دوائی جو ہے وہ گریونیٹ کا شربت بھی آتا ہے، ورنہ 4 سے 10 سال کے بچوں میں آپ اس کی گولی کا چوتھا حصہ بھی ان کو دے سکتے ہیں، اور 10 سے 14 سال کے بچے کی عمر میں آدھی گولی جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اچھا، 7ویں نمبر پہ ہم نے آپ کے لیے جو دوائی منتخب کی ہے ناظرین، وہ فیکسٹ ہے، جس کے اندر اصل دوائی فیکسوفیناڈین ہے۔ یہ مارکیٹ میں فیکسو، سیزل اور فیکسار وغیرہ اور بہت سارے دیگر ناموں سے دستیاب ہے۔ اچھا، ویسے تو مارکیٹ میں فیکسٹ جو ہے وہ 60، 120 اور 180 ملی گرام کی طاقتوں میں آتی ہے، لیکن ہماری ایڈوائس آپ کو یہ ہے کہ آپ صرف 60 ملی گرام والی گولی جو ہے اس کو گھر پہ رکھیں۔ یہ دوائی جو ہے وہ الرجی، خارش، چھینکوں، ہے فیور اور جلد پہ جو الٹیکیریا ہو جاتا ہے، درپھڑ پڑ جاتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا بادل نما جو ہے نا حصے ابھر آتے ہیں باڈی کے اوپر، ان میں شدید خارش اور کھجلی ہو رہی ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے ناک اور گلے میں خارش کے لیے، یا مچھر، کھٹمل یا کوئی اور کیڑا کاٹ جائے تو اس کے نتیجے میں جو وہاں پہ سوزش اور پھر ایچنگ شروع ہو جاتی ہے، ان تمام کنڈیشنز میں یہ بہت مفید ہے۔ آپ اپنی ضرورت کے مطابق فیکسٹ کی 60 ملی گرام والی گولی جو ہے 1، 2 یا 3 اکٹھی گولیاں لے سکتے ہیں۔ فیکسٹ کو دن میں صرف ایک مرتبہ لینا ہوتا ہے، اس لیے آپ کی جتنی ضرورت ہے آپ 1 سے 3 گولیوں تک جتنی بھی لینی ہے بس دن میں ایک ہی مرتبہ لے لیے، بہتر ہوتا ہے کہ اس کو رات کے ٹائم پہ لے لیں۔ اچھا، فیکسٹ جو ہے جنرلی تو بہت سیف دوائی ہے، اور الرجی کی باقی جو دستیاب دوائیاں ہیں ان کے مقابلے میں یہ بہت ہی کم غنودگی یعنی ڈراؤزینس کرتی ہے، لیکن پھر بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ نے 60 ملی گرام والی ایک گولی سے زیادہ
آپ نے لی ہوئی ہے تو پھر بہتر ہوگا کہ آپ فوڈ ڈرائیونگ سے پرہیز کریں۔ اچھا ناظرین، بچوں میں بھی الرجی کے لیے فیکسٹ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کے گھر پہ 60 ملی گرام والی فیکسٹ کی گولی ہے تو 4 سے 10 سال کے بچوں میں 60 ملی گرام والی فیکسٹ گولی کا آدھا حصہ، اور 10 سے 14 سال کی عمر کے بچوں میں 60 ملی گرام والی ایک پوری گولی بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، 8ویں دوائی جس کا ہم آپ سے ذکر کرنے لگے ہیں وہ میلاٹونن ہے۔ میلاٹونن جو ہے وہ اسی نام سے ہی ساری کمپنیاں بناتی ہیں، بہت ساری کمپنیاں اس کو بنا رہی ہیں لیکن سبھی میلاٹونن کے نام سے بناتی ہیں، اور اس کی 3 ملی گرام کی گولی آپ کو لینی چاہیے، اور عام طور پہ یہ 30 گولیوں کی ایک ڈبی کی شکل میں بہت ساری کمپنیاں اس کو بناتی ہیں۔ میلاٹونن نیند کے لیے استعمال، اگر آپ کو نیند میں پرابلم ہے، آپ کو نیند نہیں آتی ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے اور بہت دیر تک جاگتے رہتے ہیں، تو میلاٹونن آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ میلاٹونن کی 3 ملی گرام والی ایک گولی سونے سے 30 یا 40 منٹ پہلے لے لیا کیجیے، لیکن دیکھیں اس کو اپنی عادت مت بنائیے۔ اچھا، بچوں میں بھی بہت احتیاط کے ساتھ کبھی کبھار حسب ضرورت یہ دوائی استعمال کی جا سکتی ہے، اور اس مقصد کے لیے جو میلاٹونن کی 3 ملی گرام والی گولی ہے تو 4 سے 10 سال کی عمر کے بچوں میں اس گولی کا چوتھا حصہ، اور 10 سے 14 سال کی عمر کے بچوں میں آدھی گولی جو ہے وہ حسب ضرورت احتیاط سے استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن ہم آپ کو پھر یاد کرائیں کہ اس کو بچوں کی عادت نہ بنائیے۔ اچھا، نویں دوائی جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ قبض کی دوائی ہے۔ اچھا ناظرین، قبض کے لیے کئی دوائیاں دستیاب ہیں جو بالکل مختلف طریقوں سے کام کرتی ہیں۔ قبض کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہم آپ کو 3 دوائیاں قبض کی بتائیں گے، آپ کو یہ تینوں ملا کے استعمال کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ تینوں دوائیاں آپ کے گھر پہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ 3 دوائیاں 3 مختلف طریقوں سے کام کرتی ہیں۔ اچھا، اس میں سے جو پہلی دوائی ہے وہ سکائلیکس ڈراپس ہیں، جو کہ پیکولیکس اور کانسپک ڈراپس کے نام سے بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ دوسری دوائی جو ہے وہ کریمافن کا شربت ہے، جو کریمی لیکس اور کے نام سے بھی دستیاب ہے، اور اس کے اندر اصل جو دوائی جو ایکٹیو کمپوننٹ ہے وہ لیکوڈ پیرافن ہے، اور لیکوڈ پیرافن ویسے بھی اس کی 400 ml کی بوتل جو ہے بہت سستی سی مارکیٹ سے دستیاب ہے، آپ اتنا مہنگا شربت لینے کے بجائے لیکوڈ پیرافن کی بوتل بھی لے سکتے ہیں۔ اور تیسری دوائی جو آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ ڈوفالیک کا شربت ہے، جو لیوولیک اور لائلیک کے نام سے بھی دستیاب ہے۔ اچھا ناظرین، اب اس بات کو سمجھیے کہ سکائلیکس جو ہے یہ آنت کی حرکت کو بڑھاتا ہے، یعنی کہ اگر کسی صاحب کو جو ہے پخانہ تو سافٹ ہے، ٹھیک ہے، مناسب ہے، لیکن 2 3 دن نہیں آتا تو پھر شاید ان کو سکائلیکس کی ضرورت ہے، کیوں؟ تاکہ ان کی آنت کی حرکت بڑھے اور ان کو ڈیلی ایک جو ہے نا موومنٹ ہو جائے باول کی۔ اس کے مقابلے میں جو کریمافن اور اس کے ساتھ کی جو 2 3 دوائیاں ہم نے بتائی ہیں آپ کو، یہ پخانے کو، اس کے اندر کیونکہ لیکوڈ پیرافن ہوتی ہے، آئل ہوتا ہے نا، تو یہ پخانے کو لوبریکیٹ کرتی ہے، یعنی چکنا کرتی ہیں تاکہ پخانہ آسانی سے خارج ہو سکے۔ تو اس لیے اگر آپ کو پخانہ ڈرائی ہونے کی شکایت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پخانہ بہت خشک ہوتا ہے، اس کو نکلنے میں دقت ہوتی ہے، تو پھر شاید آپ کو کریمافن کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ڈوفالیک ہے یہ پخانے کی مقدار کو بڑھاتی ہے، اس میں پانی کا اضافہ کرتی ہے، اس کو نرم کرتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کا پخانہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے تو پھر ڈوفالیک کی زیادہ مقدار استعمال کیجیے۔ اچھا، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ابتدائی خوراک کے طور پہ آپ یوں کیجئے کہ چائے کی ایک پیالی میں سکائلیکس ڈراپس کے 10 قطرے اور کریمافن سیرپ کا 1 چائے کا چمچ اور ڈوفالیکس سیرپ کا چائے کا 1 چمچ، تینوں کو ملا کے رات کو استعمال کر لیں تاکہ صبح کو آپ کو پخانے کی ایک اچھی حاجت ہو جائے اور آپ کو کھل کے پخانا آ جائے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی ضرورت کے مطابق کافی نہ ہو۔ اگر یہ کافی نہیں ہے تو آپ اپنے پخانے کی جو کیفیت اس پہ غور کیجئے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ کا پخانہ بہتر ہے لیکن وہ اس کو مطلب موومنٹ کئی دنوں بعد 2 3 دن بعد ہوتی ہے تو سکائلیکس کی مقدار بڑھا لیجیے۔ اس کے مقابلے میں اگر پخانہ جو ہے اس کو لوبریکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ بہت ڈرائی ہے، تو کریمافن کی مقدار بڑھا لیجئے، اور اگر پخانہ سخت ہے تو ڈوفالیک کی مقدار بڑھا لیجئے۔ اس طریقے سے مختلف تینوں دوائیوں کو مختلف کمبینیشن، مختلف مقداروں میں آپس میں ٹرائی کرنے کے بعد 4 5 دفعہ کے اندر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے لیے رائٹ کمبینیشن کیا ہے، کیونکہ ہر بندے کی ضرورت جو ہے وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اچھا ناظرین، اس میں ایک بہت بڑی احتیاط جو ہے جس کا ہم آپ سے ذکر کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے قبض کی دوا ہے جن کو عادتاً قبض ہوتی ہے، یعنی جو ہیبیچولی کرونک کانسٹیپیشن جن کو رہتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی قبض پچھلے چند ہفتوں کے اندر شروع ہوئی ہے، قبض کے ساتھ آپ کو پیٹ میں افارہ ہے، یا آپ کو پیٹ میں مروڑ یا ولیکا یا درد پڑتا ہے، اور خصوصاً اگر آپ کو ساتھ میں پخانے میں خون آ رہا ہے، تو برائے کرم
آپ یہ دوائیاں استعمال نہ کیجیے بلکہ ڈاکٹر سے رجوع کیجیے، کیونکہ ان علامات کا مطلب عام قبض نہیں ہے، اس سے بڑھ کے شاید کچھ اور ہے۔ اچھا، جو بچے ہیں ان میں بھی ان دوائیوں کا اسی طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، بس اس بات کا خیال رکھیے جیسے ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ اگر بچے کی عمر 4 سے 10 سال ہے تو اوپر بیان کی گئی خوراک کا چوتھا حصہ استعمال کیجیے، اور اگر 10 سے 14 سال ہے تو اس مقدار کا نصف حصہ جو ہے نا اس سے شروع کیجیے۔ اچھا محترم ناظرین، اب ہم آخر میں یعنی 10ویں نمبر پہ آپ کو ان دوائیوں کے بارے میں بتائیں گے جو آپ گیسٹرو میں اور ڈائریا یعنی پتلے پخانوں کی اگر آپ کو تکلیف ہو تو اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 2 دوائیاں ہیں اور یہ دونوں اینٹی بایوٹکس ہیں۔ اس میں سے پہلی جو دوائی ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ تو ایزومیکس ہے، اور ایزومیکس جو ہے وہ مارکیٹ میں ایزیٹما، زیٹرو اور ریسکیو وغیرہ اور بہت سارے ناموں سے دستیاب ہے۔ آپ کو گھر پہ اس کی 250 ملی گرام یعنی 250 ملی گرام کی گولی رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جو دوائی ہے وہ فلیجل ہے، اس کے اندر اصل دوائی جو ہے وہ میٹرونائڈازول ہے، لیکن یہ مارکیٹ میں ایبوزول، انٹیمیزول، ڈایازول وغیرہ کے نام سے بھی 400 ملی گرام کی اس کی گولی جو ہے وہ دستیاب ہوتی ہے۔ اچھا، اب ایسے ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو گیسٹرو ہے یعنی کچھ غیر مناسب کھانا کھانے کی وجہ سے آپ کو معدے میں درد شروع ہو گیا ہے، معدے میں بوجھ ہے، بڑے بد ذائقہ سے ڈکار آ رہے ہیں اور الٹیاں آ رہی ہیں، لیکن پخانہ ٹھیک ہے یعنی آپ کو پتلے پخانے نہیں ہیں، تو آپ کو فلیجل لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف ایزومیکس لیجئے۔ آپ کو ایزومیکس کی 250 ملی گرام والی ایک گولی صبح شام 3 دن تک لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ کو الٹیوں کے ساتھ یا الٹیوں کے بغیر مین پرابلم جو ہے وہ ڈائریا کا ہے، یعنی آپ کو پتلے پخانے شروع ہو گئے اور عام طور پہ یہ باہر کھانے کی وجہ سے یا غیر مناسب یا غیر صاف جو ہے نا گندے برتنوں میں یا گندے ہاتھ کسی کے لگ گئے ہوں تو غذا کھانے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ٹریولرز ڈائریا بھی کہتے ہیں، تو پھر آپ کو دونوں دوائیاں لینے کی ضرورت ہے، یعنی آپ ایزومیکس کی 250 ملی گرام والی ایک گولی اور فلیجل کی 400 ملی گرام والی ایک گولی صبح اور شام 3 دن تک لیجیے۔ اچھا، لیکن یاد رکھیے کہ یہ دوائیاں اور خصوصاً فلیجل حاملہ خواتین میں بالکل منع ہے۔ اچھا، گیسٹرو اور ڈائریا یعنی جن کو دست لگے ہوں یا الٹیاں لگے ہوں، دونوں مریضوں کو چاہیے کہ دوائی کے ساتھ ساتھ ہلکی غذا اور خصوصاً فلوئڈ کا استعمال جاری رکھے۔ اچھا، ان 2 دوائیوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو الٹی اور متلی کے لیے ضرورت ہو تو جیسے ہم نے پہلے بتایا آپ آنسرون کی گولی یا پھر گریونیٹ کی گولی یا اگر بچہ ہو تو شربت بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر معدے میں بہت زیادہ تیزابیت یا جلن محسوس ہو رہی ہو تو رائزک بھی اس کے ساتھ ملائی جا سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، اگر طبیعت زیادہ خراب ہو اور خصوصاً اگر آپ کو چھوٹا پیشاب یعنی یورین کم آ رہا ہو تو پھر براہ کرم فوراً ہسپتال تشریف لے جائیں۔ اچھا، بچوں کے استعمال کے لیے گزارش یہ ہے کہ 4 سے 10 سال کے بچوں میں اوپر دی گئی خوراک کا 1/4 اور 10 سے 14 سال کے عمر کے بچوں میں اس خوراک کا جو نصف ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ناظرین، اب حسب وعدہ اگلے 30 سیکنڈ میں آپ کے سامنے 11 کارڈ جو ہے وہ تقریباً 3 سیکنڈ کے لیے ڈسپلے کیے جائیں گے۔ یہ کارڈ جو ہے اس میں ہر ایک کارڈ میں ایک دوائی کے بارے میں تفصیل جو ہے وہ آپ کو بیان کی جائے گی، اور جو 11واں اور آخری کارڈ ہے اس میں ان تمام دوائیوں کی ایک لسٹ ہے، اس کی کتنی مقدار آپ کے پاس ہونی چاہیے اور اس کی کیا اپروکسیمیٹ پرائس ہے، جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ ہماری تجویز کردہ مقدار کے مطابق لیں گے تو یہ تقریباً 4,500 روپے کی دوائی آئے گی۔ ہماری گزارش ہوگی کہ آپ یہ 11 صفحے پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیجئے، اس طریقے سے یہ آپ کے گھر میں آپ کی ذاتی ڈرگ گائیڈ بن جائے گی۔ آپ کو جب بھی شبہ ہو کہ کون سی دوائی کا کہاں پہ کتنا استعمال ہونا چاہیے تو اس صفحے کے اوپر یہ تمام ہدایات لکھی ہوں گی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے تمام گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، کولیگس کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس سے بینیفٹ کر سکیں، اور ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً آپ کو مل جائے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔